بہت اسٹیبلائز، آرگنائز اور ایک اسموتھ فلو کے اندر بہنے والے معاشرے ہیں. سوال یہ ان کی مشکل حل ہو گئی ہے کیا؟ ظاہری طور پر تو حل ہو گئی ہے، لیکن اندر سے ایک اور مشکل باقی ہے. وہ یہ ہے کہ آیا لوگ زندگیوں سے مطمئن ہیں؟ آیا لوگوں کی زندگیوں کے لیے اہداف صحیح اہداف ہیں؟ اگر ایسے ہی مر جائیں تو آپ کے خیال میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا؟ یعنی کہ نہیں، یہ جن چیزوں کو کمال سمجھ رہے ہیں وہ کمالات ہیں جو جانوروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. یہ انسان کا کمال ہی نہیں ہے. مثلا یہ اس وقت کمال سمجھ رہے ہیں اچھا کھانا، اچھا پہننا، مطمئن سونا اور تفریح کرنا. یہ ان کے نزدیک کمالات ہیں. ان کمالات کے یہ ماہر ہیں، ان کمالات کو انہوں نے حاصل بھی کر دیا. لیکن سوال یہ کہ ان میں سے کون سا کمال ہے جو جانور میں نہیں ہوتا؟ ہاں، اس میں پہننے کی حس نہیں ہوتی، لہٰذا اس میں کمال نہیں ہوتا اس پہننے کا. باقی جو چیزیں اس کے اندر بھی ہوتی ہیں. وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، وہ بھی تفریح کرتا ہے. آیا یہی انسان کا کمال ہے؟ تو یہ اس طرح سے تو حل ہو جائے گی مشکل، اس طرح سے مشکل حل نہیں ہوگی. اب ایک انتہا کی طرف میں کوشش کروں گا میں کم بولوں. پھر ابھی آپ کہیں گے اچھا کم بولنے میں بھی اتنا بول چکے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں کم بولوں، آپ کے سوالات یا آپ کی جو باتیں ہوں اس سے بات اور نکلے. کیونکہ میں ہر جگہ بولتا رہوں گا، پھر پتہ نہیں آپ کے اس کے موضوعات کیا ہیں، آپ کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں. میرے بولنے کے رکنے کے بعد پھر آپ کی طرف سے گفتگو شروع ہوگی اصل میں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے ان چیزوں سے معاملہ حل نہیں ہوتا. معاملہ صرف ایک طرح سے حل ہو سکتا ہے. آپ اس کو سادگی سے بھی تعبیر کریں گے کہ یار یہ مولانا حضرات میں سادگی بہت ہوتی ہے، ان لوگوں کو معاشروں کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. تو میں ایسے ہی برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں. میری 2 اسپیشلائزیشنز ہیں. ایک دینی تعلیم ہے، جس کے لیے میں ایران میں تقریباً 12 سال رہا تھا، اور دوسرا اسپیشلائزیشن میرا پولیٹیکل سائنسز میں ہے. میرا پولیٹیکل سائنسز میں ایم فل ہے. تو تقریباً سکون سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں بے خبر کم از کم نہیں ہوں. ہاں شاید اتنا باخبر بھی نہیں ہوں گا، لیکن بہرحال بے خبر نہیں ہوں. دنیا کی سسٹمز کو جانتا ہوں. اور مثال کے طور پر ابھی جنوا سے ہو کر آ رہا ہوں، اور اقوام متحدہ کی مثال کے طور پر وہ وزٹ کے دوران کوئی بہت نئی چیز پتہ نہیں چلی کہ جس سے میں کہوں کہ اس سے میری معلومات میں کوئی بیش بہا اضافہ ہو گیا. کیونکہ وہی جو کچھ ہم پہلے سے پڑھے ہوئے تھے وہی چیزیں ہاں دیکھنے کو ملی، جو صحیح ہے پہلے ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، اب اپنی آنکھوں سے بالعین مشاہدہ کیا. تو کم از کم بے خبر نہیں ہوں. میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں ان سے مشکل حل نہیں ہوگی. ہمارے معاشرے کی مشکل بھی حل نہیں ہوگی. ہم اپنے معاشرے کی تو مشکل چھوڑیں، ہم اپنے یہاں پر بسے ہوئے چھوٹے چھوٹے سینٹرز کی مشکل بھی حل نہیں کر پائیں گے. ان سے مشکل حل نہیں ہوگی جو ہم سوچ رہے ہیں. ہماری مشکل کہاں سے حل ہوگی؟ بہت سادہ بات کہوں آپ سے، جس میں اصل راز ہے وہ یہ ہے، صرف اس وقت حل ہوگی جب ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر خدا کی مان لیں گے. سادہ سی بات ہے وہ. میرے پاس کچھ لطیفے ٹائپ کے ہوتے ہیں، چٹکلے، جس کو میں ان جگہوں پہ سنا دیتا ہوں جہاں پہ دیکھتا ہوں پبلک بہت دیر بولوں گا تو بور ہو جائے گی، تو اس کو سنا کے ذرا معاشرے کو اس کو ٹھنڈا کرتا ہوں، محفل کو، کہ بوریت کم ہو جائے. اشفاق احمد کا نام آپ سب نے سنا، وہ رائٹر بھی اور یہ بھی اور وہ بھی سبھی کچھ. تو اس نے ایک جگہ اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ کبھی ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ مومن کون ہوتا ہے. امیر المومنین نے مومن کی بہت اچھی تعریف خطبہ حمام میں کی ہے، نہج البلاغہ میں، جس کو پڑھ کے میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ کم از کم ہم نہیں ہیں. مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں. اچھا ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، لیکن اگر وہ خطبہ پڑھ لیں جس کی سند قطعی ہے، یعنی جس کی سند محفوظ ہے کہ ہاں صحیح ہے، آپ پڑھ لیں، میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ ہم نہیں ہیں. اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومنوں کے بھی درجات ہیں، اور مولا نے بہت اونچے والے مومن کا تذکرہ کیا ہے، تو ہم کہیں بھی لٹکے لٹکے ایک مومن بن جائیں شاید، لیکن جو انہوں نے بیان کیا ہے کم از کم وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہم لوگ نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہے. بہرحال تو اشفاق احمد نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ بھائی یہ مومن کون ہوتا ہے. تو کہنے کہ میں نے کچھ لوگوں سے رجوع کیا اور ہر ایک نے مختلف چیزیں بتائیں. کسی نے کہا وہ جو نماز زیادہ پڑھتا ہے، تو میں نے دیکھا نہیں بھائی بہت سارے لوگ نماز زیادہ پڑھتے ہیں ان میں ایمان نظر نہیں آتا. جو ایمان کے اثرات ہوتے ہیں نا، دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ کے بدن کے اندر
کوئی کیمیکل کم یا زیادہ ہو تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. اصل میڈیسن کیا ہے؟ میڈیسن سب کا سب آپ کی باڈی میں کیمیکلز کے ریشو کو مینٹین کرنا ہے. اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے کوئی کیمیکل کھلا دیتے ہیں یا انجیکشن سے لگا دیتے ہیں. تو ساری باڈی ہماری کیمیکلز ہیں. کچھ کیمیکل کم ہو جاتے ہیں، کچھ کیمیکل زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اور ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ کیمیکل جو کم ہوتے ہیں ان کو برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو زیادہ ہوتے ہیں انہیں کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، بڑے بڑے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہمیں آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیمیکلز اندر کر کیا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بعض ممکن ہے کوئی ڈاکٹر آپ سے کہہ نہیں ہمیں سب پتہ ہے. یقین فرمائی ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ کہ یہ کیمیکلز سے ہو کیا رہا ہے. ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کیمیکل کم ہو گیا لہذا یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کیمیکل سے یہ اثر ہوتا کیوں ہے. اس بات کو یہ درک اتنا نہیں کر پاتے. ظاہر میں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اس کو ڈاکٹرز بھی سن رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں، یا بعد میں سن لیں گے تو وہ ان میں سے کچھ اعتراض کریں گے کہ نہیں یہ ہمارے پیشے کے بارے میں مولانا صاحب چونکہ نہیں جانتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا ہے. تو میں ان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے عام ڈاکٹر سے زیادہ لوگوں سے پوچھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صحیح خبر نہیں ہے کہ اصل میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا، وہ لوگوں نے کہا بھائی وہ کچھ جو نماز پڑھتے ہیں ان کا نہیں یہ نہیں ہے. پھر کسی اور نے کچھ اور کہا تو کہنے کہ ایک علاقے میں پتہ چلا ایک بہت سیاح آدمی رہتا ہے. کہنے کہ میں بھی اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ بندہ خدا یہ بتاؤ مومن کون ہے؟ مسلمان، مسلم اور مومن کا فرق کیا ہے؟ کہنے لگا، وہ آدمی ہنسا. اس نے کہا کہ بھائی اس کا فرق بہت چھوٹا سا ہے. کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے. اب آپ خود دیکھ لو ہم کون ہیں. یہی راز ہے. اگر کوئی انسان اور کوئی معاشرہ اللہ کی مانے تو کمال ہو گیا، وہ اپنے کمال پہ پہنچ جائے گا. ہر چیز کا ایک کمال ہے. مثلا چھری کا کمال کیا ہے؟ جس چیز کو کاٹنے کے لیے بنی ہے اسے کاٹے. ایک چھری ہوتی ہے مکھن لگانے کے لیے، اس کا کمال کاٹنا نہیں ہے، اس کا کمال ہے لگائے. ایک چھری بنی ہے کاٹنے کے لیے، لیکن کیا کاٹنے کے لیے؟ مثال کے طور پر یہ اورنج کاٹنے کے لیے بنی ہے، پھل کاٹنے کے لیے، یہ پھل کاٹے. ایک چھری بنی ہے چربی کاٹنے کے لیے، گوشت کاٹنے کے لیے، یہ اسے کاٹے. سوال یہ ہے انسان کس لیے بنا؟ معاشرے کس لیے بنے؟ جب وہ چیز مل جائے جس کے لیے انسان بنے، معاشرے بنے ہیں، یہ ان کا کمال ہے. اور یہ کہاں سے ملے گا؟ جب انسان اور معاشرے اللہ کی مانیں گے تو انہیں وہ سب مل جائے گا. جب تک نہیں مانیں گے، فارسی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں حلوہ حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. ہم لوگ اللہ کو حلوہ حلوہ سمجھ کے کہہ رہے ہیں، اس سے منہ میٹھا نہیں ہوگا. اللہ کی سننے اور کرنے سے اس سے منہ میٹھا ہوگا. جب تک وہ نہیں ہوگا ہم مارے مارے پھریں گے، کفار ہمیں ذلیل کریں گے، ایک دوسرے کی ہم گردنیں کاٹیں گے، زندگی میں پریشان پھرتے رہیں گے، آوارگی سے دو چار ہوتے رہیں گے اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کرنا کیا ہے. یہ سب ایسے ہی رہے گا. کس وقت صحیح ہوگا؟ جب یہ ٹھوکریں کھا کھا کے سمجھ جائیں گے کہ بھائی اپنی نہیں کرنی ہے، جو اللہ نے چاہا ہے وہ کرنی ہے. بس جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کرنا شروع کر دیں، میں اور آپ، اس دن ہماری مشکل حل